مبارک وسلم علیہ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون صدق اللہ مولانا العظیم۔ واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور پیارے بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان ہے کہ جس نے ہمیں اپنی زندگیوں میں ایک مرتبہ پھر ماہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادتیں، برکتیں اور خوشیاں سمیٹنے کا موقع عطا فرمایا۔ اس پر ہم اللہ پاک کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ اور دوستان محترم، اللہ پاک کی بارگاہ میں کروڑ مرتبہ شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں ایسے لوگوں کی سنگت، دوستی اور یاری اور معیت عطا فرمائی کہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کے محبوب کا ذکر کرتے ہیں، اس کے محبوب کی ثنا بیان کرتے ہیں، اس کی امت کی اولیاء کا ذکر کرتے ہیں اور ان کے دامن سے وابستہ رہتے ہیں۔ تو دوستان محترم، اللہ پاک کا کروڑ مرتبہ شکر ہے کہ جس نے ہمیں ایسے لوگوں کی پہچان عطا فرمائی اور ایسے لوگوں کی سنگت اور دوستی عطا فرمائی۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ آج کے اس میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوس میں ہمارا شریک ہونا، تیرے محبوب کی ثنا بیان کرنا، تیرا ذکر کرنا، تیرے محبوب کے صحابہ کا ذکر کرنا، تیرے محبوب کے اہل بیت کا ذکر کرنا، تیرے محبوب کی امت کی اولیاء کا ذکر کرنا، باری تعالیٰ سارے عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ سامعین محترم، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی عطا کرتا ہے کہ اگر انسان کی زندگی میں کبھی غم آ جاتا ہے تو غم کو گزارنے کا تقاضا کیا ہے، غم کو برداشت کرنے کا تقاضا کیا ہے، اور اگر اللہ کی بارگاہ سے انسان کو رحمت ملتی ہے، برکت ملتی ہے، اس کی بارگاہ سے فضل ہو جاتا ہے، کرم ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے فضل پر، اس کی رحمت پر جب وہ خوشیاں عطا کرتا ہے، خوشی کے موقع پر انسان کا تقاضا کیا ہے۔ سامعین محترم، اسلام ہمیں یہ ضابطۂ حیات عطا کرتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امتیوں، اگر کبھی تمہارے اوپر کوئی غم کی آفت، کوئی غم کا لمحہ آ جائے، کوئی آفت، کوئی مصیبت، کوئی دکھ، کوئی پریشانی کی گھڑی آ جائے، تو اسلام ہمیں یہ کہتا ہے، یہ درس دیتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور وہ ہدایت بھی دیتا ہے، وہ رہنمائی بھی کرتا ہے کہ جب اللہ کا کرم ہو جائے، اس کا فضل ہو جائے، اس کی رحمت ہو جائے، اس کی برکت تمہارے شامل حال ہو جائے، تو پھر اس کا شکر بجا لایا کرو۔ اور قرآن یہ لفظ استعمال کرتا ہے فَلْيَفْرَحُوا، تو پھر جشن منایا کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ سامعین محترم، دعائے مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اے محبوب، آپ فرما دیجئے کہ جب تم پر کوئی اللہ کی رحمت ہو جائے، اللہ کا فضل ہو جائے، تو پھر فلیفرحوا، خوب خوشیاں کیجئے۔ اب اس آیے مبارکہ کا آغاز اللہ پاک نے لفظ قل سے کیا۔ اے محبوب، تو اپنی زبان سے کہہ دے، قل، محبوب تو فرما دے، بفضل اللہ، اگر اللہ کا فضل ہو جائے، وبرحمتہ، اس کی رحمت ہو جائے، فبذالک، تو صرف اسی کے لیے جو وہ فضل کرتا ہے، جو وہ رحمت تمہیں عطا کرتا ہے،
جو وہ خوشی تمہاری جھولی میں ڈالتا ہے فبذالک، بس اس کے لیے فلیفرحوا، تم اللہ کے حضور جشن مناؤ، خوشیاں منایا کرو۔ تو محبوب کی زبان سے لفظ گل محبوب تو کہہ دے، اس لیے کہ جب تو بولتا ہے تو سب کے کانوں میں رس بولتا ہے۔ محبوب جب تو بولتا ہے تو فضاؤں میں بہار آ جاتی ہے۔ محبوب تو بولتا ہے رب تجھے عرشوں پہ سنتا ہے۔ محبوب تو اپنی زبان سے فرما دے۔ پہلی وجہ یہ کہ رب فرماتا ہے کہ محبوب تو اپنی زبان سے کہہ، کیونکہ تیرا کہنا رب تیرے بولنے کو سنتا ہے، رب تجھ سے محبت کرتا ہے، رب تیرا محب ہے، تو رب کا محبوب ہے۔ اس لیے رب یہ کہتا ہے کہ محبوب بات تیری ہوگی، ذات میری ہوگی، بات تیری ہوگی، ذات میری ہوگی، کلام میرا ہوگا، زبان تیری ہوگی، فرمان میرا ہوگا، اعلان تیرا ہوگا، اور قرآن میرا ہوگا، اس میں بیان تیرا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری۔ اور دوسری حکمت کہ لفظ کل سے اس آیت کا اللہ پاک نے آغاز فرمایا۔ اللہ پاک نے بتا دیا کہ اے بندو، میں تم سے ڈائریکٹ مخاطب نہیں ہوتا، اپنے محبوب کے وسیلے سے تم سے کلام کرتا ہوں۔ میں اگر رب ہو کر اپنے محبوب کا وسیلہ بنا کر تم سے بات کرتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بغیر میرے محبوب کے وسیلے سے ڈائریکٹ مجھ تک پہنچنے کی کوشش کرو۔ یہ اللہ نے اپنی سنت بنا لی، اور ہم یہ نعت پڑھتے ہیں، خیرات دیتا ہے خدا ہر وقت تیرے نام کی، جس کو ملا جو کچھ ملا، محبت کے ساتھ پڑھیں، جس کو ملا جو کچھ ملا، جتنا ملا صدقہ تیرا۔ اب دوستان محترم، سوچنے کی یہ بات ہے کہ کیا کلمہ ہمارے گھروں میں اترا؟ کیا اللہ نے نمازیں کسی مشیر یا وزیر کو عطا کی؟ کیا قرآن اللہ نے کسی مفتی پر، کسی قاری پر اتارا؟ کیا حج، نماز، زکوٰۃ کے مسائل اور احکامات کیا مفتیان کرام کے پاس آئے؟ نہیں، یہ ساری چیزیں اللہ نے محبوب کے وسیلے سے عطا فرمائی۔ نماز ملی در مصطفیٰ سے، روزے کی برکت ملی در مصطفیٰ سے، حج کی نعمت ملی در مصطفیٰ سے، قرآن ملا در مصطفیٰ سے، رمضان ملا در مصطفیٰ سے، لیلۃ القدر عطا ہوئی در مصطفیٰ سے، رب کی اپنی پہچان ہوئی در مصطفیٰ سے۔ سبحان اللہ۔ دوستان محترم، رب نے یہ اپنی سنت بنا دی اور فرما دیا کہ محبوب جب تیری زبان سے یہ کلمات ادا ہوتے ہیں تب ہی تو یہ شریعت بنتی ہے۔ اور دوستان محترم، اللہ پاک نے یہ لفظ قل سے اس آیت کا آغاز کیوں کیا؟ قرآن پاک کے وہ مقامات جہاں پر اللہ پاک بڑی کسی عام بات کو بتانا چاہتے ہیں، اس آیت کا آغاز لفظ قل سے فرماتے ہیں۔ جیسے مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ توحید ہے، ایک اہم بات ہے، اللہ پاک نے اپنی توحید کا آغاز لفظ قل سے کیا، قل هو اللہ احد۔ اور دوسرا مقام اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ذات کی پہچان کی دلیل قرار دے دی، جو میرے محبوب سے محبت کرے گا، جو میرے محبوب کے در پہ آ جائے گا وہ مجھ تک پہنچ جائے گا، اور جو میرے محبوب سے کٹ جائے گا، میرے محبوب کے در سے دور ہو جائے گا، وہ میری بارگاہ سے بھی دور ہو جائے گا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے پیار کرے، تم اللہ کے مقبول بندے بن جاؤ، تو اس کا طریقہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ، یہ اللہ کا قرب عطا ہو جائے گا۔
اور تیسرا مقام اللہ پاک نے لفظ کل کے ساتھ فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. جب بھی کسی عام مسئلے کی طرف اللہ پاک نے انسانیت کی توجہ مبذول کرانا چاہی، قرآن پاک کی آیت کا آغاز لفظ کل سے کیا. اور یہ جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ پاک نے فرمایا قل بفضل اللہ، اے میرے محبوب کے امتیوں، کہیں ایسے نہ سمجھنا کہ یہ کوئی غیر اہم بات ہے. کر لے تو تب ٹھیک جب اللہ فضل عطا کرے، جب اللہ کی رحمت ہو جائے. خوشی کر لے تب بھی ٹھیک، میلاد منا لے تب بھی ٹھیک، جلوس نکال لے تب بھی ٹھیک، جھنڈیاں لگا لے تب بھی ٹھیک، نہ لگائے تب بھی ٹھیک. نہیں، ایسی بات نہیں. لفظ کل کا آغاز کر کے ہمیں اللہ پاک جھنجھوڑ رہا ہے کہ میں بڑی خاص بات بتانے والا ہوں. میں تمہیں خاص بات بتانے والا ہوں کہ جب بھی تم پر اللہ کی رحمت ہو جائے، اس کا فضل ہو جائے، فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا. قرآن نے کہا فَلْيَفْرَحُوا، تو پھر جشن منائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اب یہ سوچنے کا مقام ہے. قرآن پاک میں اللہ پاک یہ بھی کہہ سکتے تھے فَلْيَشْكُرُوا. جب اللہ کی رحمت تم پہ ہو جائے، جب اللہ کا کرم تم پہ ہو جائے، جب اس کا فضل ہو جائے، تو پھر تم شکر ادا کیا کرو. اللہ پاک یہ بھی فرما سکتے تھے فَلْيَسْجُدُوا، تم اللہ کی بارگاہ میں سجدے کیا کرو، رکوع کیا کرو. جب اللہ کی رحمت ہو جائے، اس کا فضل ہو جائے، وہ فرما سکتا تھا فَلْيَنْفِقُوا، تم اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو. نہیں، اس نے فرمایا فَلْيَفْرَحُوا، میرے محبوب کی آمد ہو جائے خوب جشن منایا کرو. دوستان محترم، اب ہم اللہ پاک کی لاریب کتاب سے سوال کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تیرا حکم ہے جب تیرا فضل ہو جائے، جب تیری رحمت ہو جائے، فَلْيَفْرَحُوا، خوشی منایا کرو. اے اللہ کی لاریب کتاب، تیرے سامنے ہم جھولیاں پھیلا کے بیٹھے ہیں، ہمیں بتا تو صحیح کہ تیرے فضل سے کیا مراد ہے، تیری رحمت سے کیا مراد ہے. اب قرآن ہی اس کا جواب دیتا ہے کہ اللہ کا فضل ہو جائے تو سوال یہ ہے کہ باری تعالیٰ پھر تیرا فضل ہے کیا. جب تیری رحمت ہو جائے تو باری تعالیٰ تیری رحمت ہے کیا. قرآن ہم سے مخاطب ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا. اے میرے محبوب کے امتیوں، خوش ہو جاؤ، جشن مناؤ، جھنڈے لگاؤ، جھنڈیاں لگاؤ، اپنی قسمت پہ ناز کرو، اس لیے کہ میں نے اپنا نبی تمہیں وہ شانوں والا عطا کیا ہے کہ جسے میں نے شاہد بھی بنا کے بھیجا ہے، نذیر بھی بنا کے بھیجا ہے، داعی اللہ بھی بنا کے بھیجا ہے، سراج منیر بھی بنا کے بھیجا ہے. اور خوشخبری سنا دو مومنوں کو کہ میں نے اپنے محبوب کو فضل کبیر بنا کے بھیجا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق. سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد، مکی کی آمد، آمد مصطفیٰ، چہرہ وطہا، جس نے میلاد النبی. دوستان محترم، اللہ پاک نے بشر المؤمنین، مومنوں کو بشارت دو، اس بات کی بشارت دو کہ ان لہم من اللہ فضلا کبیرا، کہ میرا محبوب کائنات کی سب سے بڑی حقیقت، کائنات کی سب سے بڑی رحمت اور کائنات کا سب سے بڑا فضل بن کے تمہارے اندر موجود ہے. سبحان اللہ. دوستان محترم، قرآن نے یہاں پر اس آیے مبارکہ میں اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی، یا ایھا النبی، اے نبی سے مخاطب کیا. اور یہ قرآن تا قیام قیامت انسانیت کے لیے کتاب ہدایت ہے. اور دوستان محترم، قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نبوت کی تعریف کیا کرتے ہیں؟ یا ایھا النبی، اے نبی. نبی کون ہوتا ہے؟ نبی کی تعریف کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں النبوۃ التی ہی الاطلاع علی الغیب. اللہ کا نبی وہ ہوتا ہے جو غیب کو جاننے والا ہوتا ہے.
اللہ کا نبی وہ ہوتا ہے جو غیب کو سب سے بڑا غیب تو خود ذات مصطفیٰ کی. جیسے آج جلوس کے آغاز میں جناب صوفی میر صاحب نے کہا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ محبوب اگر تجھے پیدا نہ کرنا مقصود ہوتا تو میں اپنی ربوبیت کا بھی اظہار نہ کرتا, میں اپنی ربوبیت بھی ظاہر نہ کرتا. تو وہ فرماتے ہیں کہ النبوۃ التی ہی الاطلاع علی الغیب, نبی ہوتا ہی وہ ہے جو جسے اللہ نے غیب عطا کیا ہوتا ہے. اور پھر یہاں پہ اللہ پاک نے آیت کے اندر ارشاد فرمایا شاہد, میرے محبوب کی یہ شان ہے کہ شاہد ہے. اور شاہد کہتے ہیں گواہ کو. گواہ کون ہوتا ہے؟ جو موقع پہ حاضر ہوتا ہے. اب آقا علیہ السلام کی نبوت بھی تا قیامت رہے گی. تاج ختم نبوت کے ساتھ اللہ پاک نے آقا علیہ السلام کو شان کے ساتھ نبوت عطا کی کہ اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. دوستان محترم, آقا علیہ السلام وہ جو صحابہ حضور علیہ السلام کے دیوانے اور عاشق تھے, آقا ان کی زندگیوں کو بھی دیکھتے تھے. آقا علیہ السلام کو اللہ نے شاہد بنا کے بھیجا, ہمارے حال سے بھی آگاہ ہے اور قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے حالات سے آقا علیہ السلام اپنی قبر انور میں مشاہدہ فرما رہے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تمام مفسرین کرام, امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی تفسیر جلالین کے اندر, علامہ سید محمود آلوسی اپنی تفسیر روح المعانی کے اندر, حافظ ابن کثیر تفسیر ابن کثیر کے اندر, تمام مفسرین وہ یہ کہتے ہیں کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. اللہ نے انسانیت کے اوپر اپنا محبوب عطا کر کے سب سے بڑا کرم اور فضل کر دیا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے حیدری, حیدری. اور پھر اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر ایک اور جگہ پہ ارشاد فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. کہ آقا علیہ السلام کو اللہ نے فضل عظیم بنا کر بھیجا. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ذرا محبت کے ساتھ میرے ساتھ پڑھیں گے فضل رب العلا اور کیا چاہیے, فضل رب العلا اسلام کی ذات بابرکات فضل کبیر تھا, سب سے بڑا فضل تھا, سب سے بڑا کرم تھا اور سب سے بڑی رحمت تھی. تبھی تو اللہ نے ہزارہا کروڑہا نعمتیں ہمیں عطا کی, مگر کسی نعمت پر احسان نہیں جتلایا. مگر جب اپنے محبوب کی عطا کرنے کی باری آئی تو فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. اے مومنو, میں نے تمہیں اپنا رسول عطا کر کے تم پہ احسان کر دیا ہے. حضور اللہ کا سب سے بڑا کرم, سب سے بڑی رحمت اور سب سے بڑا فضل تھے. تبھی تو اللہ پاک نے آقا علیہ السلام کو عطا کرنے کے بعد ہم پر احسان جتلایا. اور پھر وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ, قرآن پاک کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی, وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا. پھر فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ, مومنین پر بشارت دو مومنین کو, احسان بھی کیا مومنین پر. رب کی بارگاہ میں سوال آتا ہے کہ باری تعالیٰ تیرا نبی ساری کائنات کا نبی نہیں ہے, تو نے اسے ساری انسانیت کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجا. تیرا قرآن کہتا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ انی رسول اللہ علیکم جمیعا, اے بنی نوع انسان, مجھے اللہ نے تم سب کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے. مگر باری تعالیٰ بات کیا ہے؟ تو کہتا ہے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ, مومنین تمہیں خبر ہو, مومنین تمہیں خوشخبری ہو, مومنوں تمہیں بشارت ہو, اور تو احسان جتلاتا ہے صرف مومنوں کے لیے. اللہ پاک فرماتا ہے میرا یہ نبی کائنات تک کے لیے نبی ہے, مگر صرف احسان مومنوں کے لیے. میں نے مومنوں پر احسان کیا ہے. اس لیے میرے محبوب یہ اپنی آمد کی خبر ابو بکر صدیق کو دینا, عمر فاروق کو دینا, عثمان غنی کو دینا, ابو جہل اور ابو لہب کو نہ دینا. وبشر المؤمنین, کیونکہ میں نے تمہیں بشارت بنا کے بھیجا, خوشخبری سنانے والا بنا کے بھیجا تمہارے عاشقوں کو.
نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ مومنوں خوشیاں مناؤ، کملی والا آ گیا۔ مومنوں خوشیاں مناؤ، کملی والا آ گیا۔ رب سلم گنگناؤ، کملی والا آ گیا۔ گود میں لے کر حلیمہ سعدیہ نے یوں کہا، گود میں لے کر حلیمہ سعدیہ نے یوں کہا، عظمتوں کے گیت گاؤ، کملی والا آ گیا۔ دوستان محترم، بعض اوقات لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جناب آپ تو جشن مناتے ہیں، فلاں لوگ نہیں مناتے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ نے بشارت بھی مومنوں کو دی ہے۔ الحمدللہ اس آیت کی تفسیر کی روشنی میں ہم مومن ٹھہرے، ہم اللہ پہ ایمان لانے والے ہیں، اس کے نبی کی رسالت کا اقرار کرنے والے ہیں کہ اللہ نے بشارتیں ہمیں دی ہیں، حضور کے غلاموں کو دی ہیں۔ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات کو کائنات کا سب سے بڑا فضل اور رحمت سمجھتا ہے، وہ خوشی مناتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ جسے بیٹا عطا کرتا ہے، جسے کوئی خوشی عطا کرتا ہے، خوشی اسی کے گھر میں ہوتی ہے۔ کوئی پڑوس والا تو خوش نہیں ہوتا، ہمیں اللہ نے خوشیاں عطا کی ہے، خوشی ہم منائیں گے۔ اللہ نے اپنی برکت بھی ہمیں دی، اپنی رحمت بھی ہمیں دی، تو ہم خوشیاں مناتے ہیں۔ تو یہ تو تھا اللہ کا فضل۔ قرآن سے ہم نے سمجھنے کی کوشش کی کہ باری تعالیٰ تیرا فضل کیا ہے۔ قرآن نے ہمیں بتایا کہ میرا محبوب فضل کبیر ہے، سب سے بڑا فضل ہے۔ اب اللہ پاک اسی آیت کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَبِرَحْمَتِهِ، جب تم پر رحمت ہو جائے میری۔ اب پھر ہم نے خدا کی کتاب لارحت کتاب سے رجوع کیا کہ اللہ کی لارحت کتاب ہماری رہنمائی فرما۔ رب یہ کہتا ہے کہ جب میرا فضل ہو جائے، میری رحمت ہو جائے، فَلْيَفْرَحُوا، ہمیں فضل کی سمجھ آ گئی، تیرا محبوب تیرا سب سے بڑا فضل ہے، اب تو ہماری رہنمائی فرما۔ وَبِرَحْمَتِهِ، تیری رحمت کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ دوستان محترم، کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اللہ نے بنی نوع انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجے، سب کو اللہ نے رحمت عطا کر کے بھیجی، سب کو اللہ نے رحیم بنا کے بھیجا، رحمت ساتھ بھیجی۔ جب مصطفیٰ کریم کے بھیجنے کی بات آئی، قانون بدل دیا، قاعدہ بدل دیا کہ سب نبیوں کو میں نے رحمت عطا کر کے بھیجی، مگر اپنا محبوب سراپا رحمت بنا کر بھیجا۔ نعرے تکبیر، حضور کا میلاد ہوئے، عاشق بیٹھے ہو من کہ آواز نہ ہوئے، اپنی حاضری لگاؤ، ثبوت ہو۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے تحقیق، سرکار کی آمد۔ جس کو خوشی ہے وہ بولے، جس کو خوشی نہیں وہ چپ کر جائے۔ سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد، مکی کی آمد، آمد مصطفیٰ، چہرے بطوحا، سیدی مرشدی، نعرے حیدری، نعرے غوثیہ، انجمن فضائل سنت دھلی شریف، کاروان حجاز۔ یوں تو سارے نبی محترم ہے، مگر یوں تو سارے نبی محترم ہے، مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے، رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے، حبیب خدا تیری کیا بات ہے، آمد رسول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ۔ جب کہ سرکار تشریف لانے لگے، جب کہ سرکار تشریف لانے لگے، حور و غلمان بھی خوشیاں منانے لگے، حور و
مصطفیٰ سے رجوع کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا کیا آپ نے بھی اپنا میلاد منایا؟ یا رسول اللہ کیا یہ آپ کی بھی سنت مبارکہ ہے جس پر آج ہم عمل کر رہے ہیں؟ میلاد کے جشن کا جلوس نکال رہے ہیں، جھنڈیاں لگا رہے ہیں، جھنڈے لگا رہے ہیں، رب سلم کے ترانے گنگنا رہے ہیں، تیرے محبوب کی آمد پر خوشیاں منا رہے ہیں، کیا یہ تیرے محبوب کی سنت بھی ہے کہ نہیں؟ تو حدیث پاک آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئلا، آقا علیہ السلام کے غلاموں نے آقا سے پوچھا ان صوم الاثنین، یا رسول اللہ آپ تواتر کے ساتھ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا قال ذاک یوم ولدت فیہ، میں پیر کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ جس اللہ نے مجھے پیدا کیا۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام نے بھی اپنی پیدائش کی خوشی اس انداز میں بنائی، اللہ کے حضور روزے سے تھے۔ اور دوستان محترم، اب یہ سوال آ سکتا ہے کہ جب حضور علیہ السلام نے روزہ رکھا تو پھر ہم یہ لنگر کیوں پکاتے ہیں، لوگوں میں تقسیم کیوں کرتے ہیں؟ تو پھر ہمیں بھی تو روزہ رکھنا چاہیے۔ دوسری حدیث پاک آقا علیہ السلام کی آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم عقہ عن نفسہ بعد النبوۃ، نبوت ملنے کے بعد آقا علیہ السلام نے اپنا عقیقہ کیا۔ نبوت ملنے کے بعد آقا علیہ السلام نے بکرے ذبح کیے، لنگر پکایا، مسکینوں غریبوں میں غلاموں کو کھلایا۔ نبوت کے اعلان کے بعد دوستان محترم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کا عقیقہ تو آپ کے دادا نے بچپن میں کر دیا تھا، تو یہ کون سا عقیقہ تھا؟ تو اس کے لیے میں آپ کے سامنے ایک مشہور محدث مفسر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں والعقیقۃ لا تعاد مرۃ ثانیہ، عقیقہ زندگی میں ایک ہی مرتبہ ہوتا ہے، عقیقہ دوبارہ نہیں ہوتا۔ تو پھر یہ کیا تھا آقا علیہ السلام کا عمل مبارک؟ وہ فرماتے ہیں فَيُحْمَلُ ذَلِكَ عَلَىٰ أَنَّ الَّذِي فَعَلَهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم اظہارا للشکر علی ایجاد اللہ تعالی ایاہ رحمۃ للعالمین وتشریع لامتہ۔ آقا علیہ السلام کا بکروں کو ذبح کرنا، لنگر بنانا، کھانا تقسیم کرنا، آقا نے اعلان کر کے بتا دیا کہ اللہ نے مجھے اس روز رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تھا، اور میں اپنی امت کے لیے سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ میرے آمد کی خوشی میں میں خود بھی خوشی منا رہا ہوں۔ میرے مومنوں، میرے محبوبوں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آقا کے صحابہ نے میلاد منایا؟ تو آئے دلیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مسجد نبوی ہے، آقا کے صحابہ مسجد نبوی میں محفل لگا کے بیٹھے ہیں، آقا کے صحابہ مسجد نبوی میں محفل لگا کے بیٹھے ہیں، اتنے میں آقا علیہ السلام آ جاتے ہیں اور آقا علیہ السلام یہ منظر دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں ما اجلسکم، تم نے یہ محفل کیوں سجائی؟ میرے صحابہ، میرے غلاموں، تم یہاں پہ کیوں مل بیٹھے؟ صحابہ نے بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کی جلسنا، یا رسول اللہ ہم بیٹھے ہیں بذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، ونحمدہ، اس کی حمد بیان کرنے کے لیے، علی ما ھذا ان الاسلام ما ہدانا الاسلام، کہ جو اسلام کی ہدایت اللہ نے ہمیں عطا کی اس پہ ہم اللہ کا شکر کر رہے ہیں، اس کی حمد بیان کر رہے ہیں۔ ومن علینا بک، اور یا رسول اللہ اللہ نے جو آپ کو بھیج کر ہم پہ احسان کیا ہے، یہ محفل اس کے شکرانے کے لیے ادا کر رہے ہیں۔ یہ حضور علیہ السلام کا میلاد منایا جا رہا ہے بارگاہ مصطفیٰ میں، مسجد نبوی شریف میں۔ تو آقا علیہ السلام نے دوبارہ تاکیداً اپنے صحابہ سے پوچھا اللہ ما اجلسکم الا ذالک، کیا تمہاری محفل سجانے کا مقصد صرف یہی تھا کہ اللہ کے حضور شکر کر رہے تھے میرے آنے کا؟ تو صحابہ نے کہا قالوا اللہ ما اجلسنا الا ذالک، یا رسول اللہ ہم صرف اسی لیے ہی بیٹھے تھے کہ آپ کی آمد
آمد پر ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ، اے میرے غلاموں، اے میرے پروانوں، اے میرے دیوانوں، بس تم نے یہ بات کی فَأَتَانِي جبریل، اللہ نے جبریل کو بھیج دیا۔ تم نے یہ کہا کہ ہم نے محفل صرف آقا کی آمد کی شکرانے کے طور پر رکھی ہے، ابھی جبریل آئے۔ اب صحابہ مچلنے لگے، یا رسول اللہ وہ اللہ کا پیغام تو آپ کے لیے لے کر آئے ہوں گے۔ آقا نے فرمایا ہاں اللہ کا پیغام میرے لیے ہی لے کر آتے تھے، مگر آج کی مجلس کے سبب جبریل پیغام تمہارے لیے لے کے آئے ہیں۔ اب صحابہ مشتاق ہو گئے، یا رسول اللہ پھر اللہ کا کون سا پیغام ہمارے لیے آیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ عز وجل یباہی بکم الملائکہ، اللہ ملائکہ کے سامنے تمہاری اس مجلس پر خوشی کا اظہار کر رہا ہے۔ یہ جو تم محفل میلاد سجا کر بیٹھے ہو، اللہ تمہاری اس محفل میلاد پر ملائکہ کے سامنے خوشی کا اظہار کر رہا ہے۔ اور ہم کیا کہتے ہیں دوستان محترم، خدا خوش ہے، نبی خوش ہیں، بشر خوش ہیں، ملک خوش ہیں، سبھی خوش ہیں کہ دنیا میں رسول نامدار آیا۔ اور ایک شاعر کا ایک کلام اور نعت اس کا میں ایک شعر آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آمنہ کے پالے کا کالی کملی والے کا، کالی کملی والے کا جشن ہم مناتے ہیں، جشن ہم مناتے ہیں، چلنے والے چلتے ہیں، جشن ہم مناتے ہیں، چلنے والے چلتے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ میں دعوت خطاب دیتا ہوں اس ہستی کو کہ جس کے دم قدم سے یہ رونقیں ہیں۔ دوستان محترم، یقین جانیں کہ اگر میں آپ کے سامنے کچھ بولتا ہوں، حضور کی نعت پڑھتا ہوں، کسی بھی انداز میں آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، یہ اس ہستی کے تو خیال ہے۔ میں ان کی جوتیوں کی خاک، خدا کی قسم، میلاد پاک کا یہ جلوس ہے، یہ سٹیج ممبر رسول ہے، اور آقا علیہ السلام کی ثنا بیان کی جا رہی ہے، آقا کی توصیف بیان کی جا رہی ہے، آقا کے نغمے ادا جا رہے ہیں۔ اس مجلس کے اندر، اس محفل کے اندر، اس جلوس کے اندر میں بڑے خلوص دل کے ساتھ اور دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ کے سامنے بات کرتا ہوں کہ میں کچھ بھی نہیں، سب کچھ اپنے بڑے بھائی جان محمد علی شجاع صاحب کی جوتیوں کی خیرات۔ اللہ نے یہ عظیم تحفہ ہمیں عطا کیا، انہوں نے منظوم ترجمہ قرآن پاک کر دیا۔ اگر یہ زمین کے کسی اور خطے میں بسے ہوتے نا، ہمیں تو قدر نہیں، ہم تو جانتے نہیں۔ میں دوستوں کو کہا کہ اگر 10-15 دن میلاد مصطفیٰ کی محافل میں محمد علی شجاع صاحب نہیں تھے تو کتنے دوستوں نے فون کر کے پوچھا کہ یار اللہ کا ولی محفل میں نظر نہیں آ رہا۔ بڑا دکھ ہوا اس بات پر کہ کسی دوست نے فون کر کے یہ نہیں پوچھا کہ یار جس نے یہ ہمیں نعت کی محبت دی، حضور کے عشق کی محبت دی، اس راستے پر چلنا سکھایا۔ اور میں نے فاروق صاحب کی جو کوٹھی پر محفل کی، وہاں پہ بہت سارے دوستوں کا نام لیا کہ جو بار بار یہ محفل میں کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر محمد علی شجاع صاحب کی جیسی ہستی ہماری رہنمائی نہ کرتی تو نہ جانے ہم گمراہی کے کن دنوں میں گم ہوئے ہوتے۔ تو یہ ساری رونقیں انہی کے دم سے الحمدللہ 40-42 سال ہو گئے۔ اور جیسے اللہ پاک نے آقا علیہ السلام کو آقا علیہ السلام کی زبان سے یہ لفظ ادا کروائے کہ قل لا اسألکم، اے محبوبہ فرما دیجیے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، اے محبوب میں اجر رسالت تم سے نہیں مانگتا سوائے اس کے میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ محمد علی شجاع صاحب نے بھی دین کی خدمت کی الحمدللہ، لیکن کوئی دوست یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب ہمارے گھر محفل کے لیے آئے تھے اور اتنے پیسوں کی ڈیمانڈ کی تھی۔ فی سبیل اللہ نکاح پڑھائے، جمعے پڑھائے، جنازے پڑھائے، آپ کو نعتیں لکھ کر دی، ترجمہ قرآن پاک کیا، اپنی ساری زندگی دین اسلام کے لیے وقف کر دی۔ اور مدعا اور مقصد کیا تھا کہ کل قیامت کے دن سرکار مدینہ آقا علیہ السلام مسکرا کے کہتے ہیں محمد علی شجاع تو نے اپنی زندگی کا حق ادا کر دیا۔ اور میں اپنے نانا جان کا قول آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر قیامت کے دن
دن حاجی ملک کرم بنائی صاحب جنہیں دنیا جانتی ہے وہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ نے مجھ سے پوچھا کیا کرم الہی میری بارگاہ کے لیے کیا کما کے لائے ہو؟ میں کہوں گا محمد الشجاع لے کر آیا تو اللہ پاک نے ایسی حیثیتیں عطا کی ہے جن کے جو بڑی منکسر المزاج پیار سے ملتے ہیں محبت سے ملتے ہیں جنہیں کوئی ایک مرتبہ ملتا ہے 100 مرتبہ ملنے کو دل کرتا ہے میں دعوت خطاب ایسی حسی کو دے رہا ہوں امید ہے کہ آپ بڑے باادب ہو کر محبت کے ساتھ جیسے آپ جلوس میں شریک رہیں آگے جو جلوس کا بقیہ حصہ رہ گیا انشاءاللہ اس میں بھی شریک رہیں گے میں دعوت خطاب دیتا ہوں جناب محمد رشید اپنے خیالات کے